جمعہ کے آداب 10 ہیں۔ ان آداب کے بیان میں ہم نے فطری ترتیب ملحوظ رکھی ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جمعے کے لیے جمعرات کے دن سے تیاری کرے، یعنی جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد دعا، تسبیح اور استغفار کا شغل کرے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت اس ساعت کے برابر ہے جو جمعے کے دن کے لیے متعین کی گئی ہے، مگر بندوں کو اس ساعت کا علم نہیں ہے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بندوں کے رزق کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بندوں کو عطا کی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے اسی شخص کو کچھ ملتا ہے جو جمعے کے شب میں یا جمعے کے دن اس سے درخواست کرتے ہیں۔ جمعرات کے دن اپنے کپڑے دھوئے، انہیں صاف کرے، عطر اگر گھر میں موجود نہ ہو تو لا کر رکھے، اور دل کو ان تمام تفکرات سے آزاد کر لے جو صبح سویرے سے مسجد میں جانے سے مانے ہوں۔ اس رات جمعے کے روزے کی نیت بھی کرے۔ جمعہ کے دن روزہ رکھنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، مگر اس کے ساتھ جمعرات یعنی سنیچر کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اس لیے کہ تنہا جمعے کا روزہ مکروہ ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا احناف کے ہاں بلا کراہت جائز ہے، البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ ایک روزہ جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد رکھ لیا جائے۔ رد المختار جلد 2 صفحہ 114۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ رات بھر نماز اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ رات کی عبادت میں بڑا ثواب ہے، اور وہ رات جمعے کی رات ہو تو اس ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس رات میں یا جمعے کے دن بیوی سے صحبت کرے۔ بعض بزرگوں نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ من بکروں وابتکر وغسل واغتسل، اور یہ اصحاب سنن کی حدیث ہے، اس کے علاوہ حاکم کی بھی، اور اس کو اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اول وقت جمعے میں آئے اور شروع خطبہ سنے، نہائے اور نہلائے۔ بعض حضرات نے غسل تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس صورت میں یہی مطلب ہے کہ اپنی بیوی کو نہلائے، یہ جمع سے کنایہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں کپڑے دھوئے۔ یہ حضرات غسل تشدید کے بغیر پڑھتے ہیں۔ اغتسل سے دونوں صورتوں میں یہی مراد ہے کہ خود نہائے۔ ان امور کی بجا آوری کے معنی یہ ہیں کہ تم نے جمعے کا پورے طور پر استقبال کیا ہے اور تمہارا شمار غافلین میں نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر پوچھتے ہیں آج کیا دن ہے۔ ایک بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کے دن میں اس شخص کا حصہ سب سے زیادہ ہے جو ایک روز پہلے سے اس کا انتظار کرے اور اس کے آداب و سنن کی رعایت کرے، اور سب سے کم حصہ اس شخص کو ملے گا جو صبح اٹھ کر یہ کہے کہ آج کیا دن ہے۔ بعض بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعے کی رات جامع مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جمعے کی صبح میں فجر کے بعد نہا لے، اگرچہ اس وقت مسجد میں نہ جائے لیکن جلد از جلد چلا جائے تاکہ مسجد میں جانے اور غسل کرنے میں زیادہ دوری نہ ہو۔ جمعے کے روز غسل کرنا بتاکید مستحب ہے۔ بعض علماء اس کے وجوب کا فتویٰ دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نافع رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت مشہور ہے، من اتى الجمعہ فلیغتسل، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ جو شخص جمعے میں آئے اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، من شہد الجمعہ من الرجال والنساء فلیغتسل، اور یہ ابن حبان اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی جمعے میں آئے اسے غسل کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے جب ایک دوسرے کو برا کہتے تھے تو برائی میں اس شخص سے تشبیہ دیتے جو جمعے کے روز نہ نہائے، بلکہ یہ کہتے کہ تو جمعے کے روز نہ نہانے والوں سے بھی بدتر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاخیر پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے دریافت فرمایا کہ کیا یہ وقت آنے کا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے جمعے کی آواز سنتے ہی وضو کیا اور وضو کے بعد سیدھا آ رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اتفاقاً دیر ہو گئی، ورنہ میں نے تو آواز سنتے ہی تیاری شروع کر دی تھی۔
کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک تو یہ کہ تاخیر سے آئے، اس پر یہ بھی کہ صرف وضو کر کے چلے آئے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعے کے دن غسل کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ترک غسل جائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تودع یوم الجمعہ فیہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص نے جمعے کے دن وضو کیا ٹھیک کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غسل یوم جمعہ کے سلسلے میں احناف کا مذہب یہی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو غسل جنابت کی ضرورت ہو تو وہ جمعے کی نیت سے بھی اپنے جسم پر ایک بار پانی بہا لے۔ اگر اس نے ازالہ جنابت کی نیت کی تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر جنابت کے ساتھ جمعے کے دن کی نیت بھی کر لی تو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادے کے گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادے غسل سے فارغ ہوئے تھے۔ دریافت کیا جمعے کا غسل ہے؟ جواب دیا نہیں بلکہ جنابت کا غسل ہے۔ فرمایا دوبارہ غسل کرو۔ پھر یہ حدیث بیان کی کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔ صحابی نے دوبارہ غسل کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ صاحبزادے نے غسل جمعے کی نیت نہیں کی تھی، ورنہ ایک غسل کافی ہو جاتا۔ یہ بعید نہیں تھا کہ کوئی شخص ان پر اعتراض کرتا اور یہ کہتا کہ غسل سے اصل مقصود نظافت ہے اور وہ نیت کے بغیر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ معترض کا اعتراض غلط ہے۔ غسل سے صرف نظافت ہی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ ثواب بھی مطلوب ہے جو جمعے کے لیے شریعت نے مقرر کیا ہے، اور اس ثواب کا حصول نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نہانے کے بعد وضو ٹوٹ جانے سے غسل باطل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں دوبارہ وضو کر لینا چاہیے، لیکن مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ وضو باقی رہے۔ تیسرا ادب، جمعے کے دن زینت بھی مستحب ہے۔ زینت کا تعلق لباس، نظافت اور خوشبو سے ہے۔ نظافت کے لیے مسواک کرے، بال کٹوائے، ناخن ترشوائے، مونچھیں کٹوائے اور ان تمام ہدایات پر عمل کرے جو کتاب الطہارت میں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن تراشے اللہ تعالیٰ اس سے مرض نکال دیتا ہے اور شفا داخل کر دیتا ہے۔ جو شخص بدھ یا جمعرات کے دن حمام کر چکا ہو اسے جمعے کے دن حمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ اب جمعے کے دن یہ کرنا ہے کہ جو بہترین خوشبو اس کے پاس موجود ہو وہ جسم پر یا کپڑوں پر لگائے۔ خوشبو صرف اتنی استعمال کرنی چاہیے کہ بدبو پر غالب آ جائے اور حاضرین مسجد کے دل و دماغ کے لیے سامان راحت ہو۔ مردوں کے لیے وہ خوشبو عمدہ کہلاتی ہے جس کا رنگ مخفی اور بو ظاہر یعنی تیز ہو، اور عورتوں کے لیے وہ خوشبو بہترین ہے جس کا رنگ ظاہر اور بو ہلکی ہو۔ روایات میں یہی تعریف بیان کی گئی ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے طیب الرجال ما ظہر ریحا وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے صاف رکھے اسے رنج کم ہوتا ہے، اور جو شخص خوشبو استعمال کرے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہترین لباس سفید لباس ہے۔ سفید رنگ کا لباس اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے سفید لباس کو ترجیح دے۔ ایسے کپڑے نہ پہنے جس سے تشہیر ہو۔ سیاہ لباس پہننا مسنون نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی ثواب ہے، بلکہ بعض علماء نے سیاہ لباس کی طرف دیکھنا بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ ایک بدعت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے ایجاد کر لی ہے۔ جمعے کے دن عمامہ باندھنا بھی مستحب ہے۔ ایک حدیث میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی اصحاب العمائم یوم الجمعہ، اور یہ طبرانی اور ابن عدی کی حدیث ہے جس کو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعے کے دن پگڑی باندھنے والوں کے لیے رحمت بھیجتے ہیں۔ عمامہ باندھنے کے بعد اگر گرمی محسوس کرے تو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جس وقت گھر سے چلے اس وقت باندھ لے۔ نماز اور خطبے کے دوران بھی باندھے رکھے۔
چوتھا ادب یہ ہے کہ جامع مسجد کے لیے صبح سویرے روانہ ہو۔ مستحب یہ ہے کہ 2 یا 3 میل سے جامع مسجد پہنچے۔ صبح صادق سے سویرے کا وقت شروع ہوتا ہے، اس لیے صبح صادق سے ہی مسجد کے لیے چل دے۔ سویرے سے مسجد پہنچنے میں بڑا ثواب ہے۔ راستے میں تواضع اور خشوع سے رہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے وقت تک مسجد میں بیٹھا رہے۔ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لے۔ نماز جمعہ کے لیے صبح سویرے مسجد میں پہنچنے کا یہ مقصد قرار دے کہ میں جمعے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ندا پر لبیک کہتا ہوں اور اس کی مغفرت اور رضا کی طرف سبقت کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من راح الى الجمعہ فی الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدي بيضة وإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر فمن جاء بعد ذلك فأنما جاء الحق الصلاة ليس له من الفضل شيء۔ اور یہ بیہقی کی حدیث ہے جس کو عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے پہلی ساعت میں جائے اس نے گویا اونٹ کی قربانی کی، جو دوسری ساعت میں جائے اس نے گویا گائے کی قربانی کی، جو تیسری ساعت میں جائے گویا اس نے سینگ دار مینڈھے کی قربانی کی، جو چوتھی ساعت میں آ جائے اس نے گویا خدا کی راہ میں ایک مرغی دے دی، جو 5ویں ساعت میں آ جائے اس نے گویا خدا کی راہ میں ایک انڈا ہدیہ کیا۔ جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو صحیفے یعنی اعمال لپیٹ دیے جاتے ہیں اور ملائکہ بندے کے پاس جمع ہو کر ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اس ساعت کے بعد آئے وہ صرف نماز کا حق ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے لیے اجر و ثواب میں سے کچھ نہیں ہے۔ اس حدیث سے پہلی ساعت سے صبح صادق سے طلوع شمس تک کا وقت مراد ہے، دوسری ساعت سورج بلند ہونے تک ہے، تیسری ساعت اس وقت تک ہے جب دھوپ میں تمازت پیدا ہو جائے اور زمین پر پاؤں جلنے لگیں، چوتھی اور 5ویں ساعت اس وقت سے زوال کے وقت تک ہے۔ ان دونوں ساعتوں کا ثواب کم ہے۔ زوال کے وقت نماز کے حق کی ادائیگی کا وقت ہے، اس میں نماز کے اجر کے علاوہ کوئی اجر نہیں ہے۔ اس سلسلے کی کچھ روایات یہ ہیں: اذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد بأيديهم صحفا من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الأول فالأول على مراتبهم۔ یہ ابن مردویہ فی التفسیر کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے صحیفے اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اول اور دوم آنے والوں کے نام ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لرقدوا أركد الأبل في طلبهن الأذان والصف الأول والغدو إلى الجمعة۔ اور یہ ابو شیخ در ثواب الأعمال کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور بخاری و مسلم میں بلفظ آخر تک ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائیں کہ ان میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اپنی سواریوں کو ان کی تلاش میں دوڑا دیں: اذان، پہلی صف اور صبح سویرے جمعے کے لیے جانا۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ان تینوں اعمال میں بھی افضل ترین عمل جمعے کی نماز کے لیے سبقت کرنا ہے۔ ان الملائکۃ فقدون الرجل اذا تأخر عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضا عنه ما فعل فلان وما الذي آخر عن وقتها فيقولون اللهم ان كان آخر فقر أغنه وإن كان آخر مرض فاشفى وإن كان آخر شغل فغفر ففرغ لعبادتك وإن كان آخر
لہو فاقبل بقلبہ الی طاعتک، اور یہ بے حقی کی حدیث ہے جس کو عمر ابن شعیب عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ جب کوئی شخص جمعے کے لیے تاخیر کرتا ہے تو فرشتے اسے تلاش کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کو کیا ہوا، اسے کس وجہ سے تاخیر ہوئی۔ پھر یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر مفلسی کی وجہ سے اسے دیر ہوئی ہو تو اسے غنی بنا دے، اگر مرض کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہو تو اسے اپنی عبادت کے لیے فارغ کر دے، اگر لہو و لعب کی وجہ سے دیر ہوئی ہو تو اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ کر دے۔ قرن اول میں سحر کے وقت اور صبح صادق کے وقت راستے لوگوں سے بھر جاتے تھے۔ یہ لوگ چراغ لے کر جامع مسجد پہنچتے اور عید کی طرح گروہ در گروہ گھروں سے چلتے، یہاں تک کہ یہ رواج ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی بدعت یہ ایجاد ہوئی کہ لوگوں نے صبح سویرے مسجد جانے کی عادت ترک کر دی۔ مسلمانوں کو کیا ہوا؟ انہیں یہود و نصارہ سے شرم کیوں نہیں آتی؟ یہ لوگ سنیچر اور اتوار کے دن صبح سویرے اپنے عبادت خانوں اور گرجا گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا داروں کو دیکھو کس طرح خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں پہنچنے کی جلدی کرتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ آخرت کے طالبین ان دنیا داروں سے سبقت نہیں لے جاتے؟ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی سعادت نصیب ہوگی اس وقت انہیں اس قدر قربت حاصل ہوگی جس قدر انہوں نے جمعے کے لیے جلدی کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ جامع مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ 3 آدمی آپ سے پہلے وہاں موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑے آزردہ ہوئے اور اپنے نفس کو ملامت کی کہ وہ 3 کے بعد پہنچا، حالانکہ یہ درجہ بھی کچھ بعید نہیں ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے اور نہ ان کے سامنے سے گزرے۔ اول وقت مسجد میں پہنچنے سے یہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ گردنیں پھلانگ کر آگے پہنچنے کی کوشش کرنے کے سلسلے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تختی رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الی جہنم، اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے اسے جہنم کے لیے پل بنایا جائے گا۔ ابن جریح سے مرسل روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے لیے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے بڑھا اور اگلی صفوں میں بیٹھ گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، ما منعک ان تجمع معنا اليوم، تجھے آج ہمارے ساتھ جمعے کی نماز میں جمع ہونے سے کس نے روکا تھا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے تو آپ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ نے فرمایا، کیا ہم نے تجھے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ شخص نے گردنیں پھلانگ کر اپنا عمل ضائع کر لیا ہے۔ ابن المبارک کتاب الرقائق ایک مسند روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تجھے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا امر مانے ہوا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ نے مجھے دیکھا نہیں تھا؟ میں تو نماز میں شریک تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تجھے دیکھا کہ تاخیر سے مسجد میں آیا اور تو نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہو اور لوگ اسے چھوڑ کر پچھلی صف میں بیٹھے ہوں تو گردنیں پھلانگ کر آگے جانا صحیح ہے، اس لیے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنا حق ضائع کر دیا ہے اور فضیلت کی جگہ حاصل نہیں کی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جگہ ہونے کے باوجود آگے جا کر نہیں بیٹھتے، ان کی گردنیں پھلانگو، ان کے لیے احترام کی گنجائش نہیں ہے۔ جب لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں تو انہیں سلام مت کرو، اس لیے کہ غیر محل میں جواب کا مکلف بنانا ہے، اس سے اجتناب کرو۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد کسی ستون یا دیوار کی آڑ میں یا کسی ایسی جگہ بیٹھے جہاں گزرنے والوں کو پریشانی نہ ہو، اور ایسی جگہ نماز پڑھے کہ لوگ آگے سے نہ گزرنے پائیں۔ یہ صحیح ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا نماز کی صحت کے لیے مانع نہیں ہے، لیکن اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لَنَ يَقْفَ 40 سَنَةً خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّ،
اور یہ بازار کی حدیث ہے جس کو زید ابن خالد نے روایت کیا ہے۔ آدمی کے لیے 40 سال تک کھڑے رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی گزری ہے، مگر اس میں سنہ یعنی برس کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف 40 عدد مذکور ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے لانا یکون الرجل رماد تزرہ ریاح خیر لہ من ان یمر بین ید المصلی، اور یہ ابو نعیم فی التاریخ اور ابن عبد البیرونی فی التمہید کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آدمی راکھ ہو جائے جسے ہوائیں اڑاتی پھریں، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔ ایک حدیث میں نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو، اس نمازی کو جو راستے میں نماز پڑھتا ہو اور لوگوں کو راستے سے ہٹانے میں کوتاہی کرتا ہو، تنبیہ کی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے لو یعلم المار بین ید المصلی والمصلی ما علیہ فی ذلک لکان ان یقف 40 سنہ خیر لہ من ان یمر بین یدیہ، اور یہ محمد ابن یحییٰ السراج کی حدیث ہے جس کو زید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اور نمازی یہ جان لیں کہ اس سلسلے میں ان پر کیا عذاب ہے تو 40 سال تک کھڑے رہنا اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔ ستون، دیوار اور مصلی نمازوں اور نمازی کے حدود ہیں، اور مصلی نماز کے حدود ہیں۔ اگر کوئی شخص ان حدود کے اندر سے گزرے تو اسے ہٹا دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدفع فإن أبي فليدفعه فإن أبي فليقاتله فإنه شیطان، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نمازی کو چاہیے کہ اسے ہٹا دے، اگر وہ انکار کرے تو پھر ہٹا دے، پھر انکار کرے تو اسے جنگ کرے کہ وہ شیطان ہے۔ کوئی شخص اگر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزر جاتا تو وہ اسے اتنی قوت سے دھکا دیتے کہ زمین پر گر جاتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ شخص ان سے لڑنے لگتا یا ان کی زیادتی کی شکایت مروان سے کرتا۔ مروان جواب میں یہ کہتا کہ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر مسجد میں کوئی ستون نہ ہو یا کسی ایسی جگہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے جہاں دیوار یا ستون کی آڑ ہو تو اپنے سامنے کوئی ایسی چیز لکڑی وغیرہ کھڑی کر لے جس کی لمبائی 1 ہاتھ ہو تاکہ اس سے حدود واضح ہو جائیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب گزرنے والے کے گزرنے کا خیال ہو تو نمازی کے لیے مستحب یہ ہے کہ کوئی ایسا سترہ گاڑ دے جس کی لمبائی 1 ہاتھ یا 1 ہاتھ سے زیادہ ہو اور کم سے کم موٹائی انگلی کے برابر ہو۔ سترہ گاڑنا ضروری نہیں بلکہ کوئی ایسی چیز رکھ دے جس کی اونچائی 1 ہاتھ اور موٹائی 1 انگلی کے برابر ہو۔ مسنون یہ ہے کہ 17 سے قریب رہے اور 17 ناک کی سیدھ میں گاڑنے کے بجائے ادھر یا ادھر گاڑے۔ اگر کوئی ایسی چیز نہ ملے جسے کھڑا کر سکے تو ایک لمبی لکیر طول میں کھینچ دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عرض میں ہلال کی شکل بنا دے۔ مستحب یہ ہے کہ گزرنے والے کو ہاتھ سے نہ ہٹائے بلکہ اشارے سے یا سبحان اللہ کہہ کر تنبیہ کر دے۔ دونوں اشارہ کرنا اور سبحان اللہ کہنا کو جمع کرنا بھی مکروہ ہے۔ قرأت کی آواز بلند کر کے بھی ہٹا سکتا ہے۔ عورت آواز بلند نہ کرے بلکہ اپنی انگلیوں کو پشت کی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے کنارے پر مار کر آگاہ کرے۔ نمازی گزرنے والے سے جنگ نہ کرے۔ اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ اس وقت کی ہے جب نماز میں عمل جائز تھا، اب منسوخ ہو گیا ہے۔ کتاب نور الایضاح، کتاب الصلاة، فصل فی اتخاذ السترہ، اور یہاں مترجم کا طویل حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 7واں ادب یہ ہے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اس میں بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے من غسل واغتسل وبکر وابتکر ودنا من الامام واستمع کأن ذلك له کفارہ لما بین الجمعتین وزیادہ 3 ایام،
اور یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو نہلائے اور خود بھی نہائے، صبح سے مسجد میں پہنچے اور خطبے کی ابتدا پالے اور امام سے قریب ہو کر خطبہ سنے، تو یہ عمل اس کے لیے 2 جمعوں اور 3 دن کی درمیانی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک مغفرت کر دے گا، اور یہ اصحاب سنن کی حدیث ہے۔ بعض روایت میں اس عمل کے لیے اس کی بھی شرط لگائی گئی ہے کہ گردنوں کو نہ پھلانگے، اور یہ ابو داؤد، ابن حبان، حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ صف اول میں بیٹھنے سے کبھی غفلت نہ کرے، لیکن 3 حالتوں میں پچھلی صفوں پر بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسی میں سلامتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ خطیب کسی ایسی برائی میں مبتلا ہو جس پر وہ نکیر کرنے یا جسے دور کرنے سے عاجز ہو، مثلا اس نے ریشمی لباس زیبتن کر رکھا ہو یا بھاری بھرکم ہتھیار لگا رکھے ہوں اور اس سے ذہن بھٹکتا ہے اور دل جمعی نہیں ہو پاتی، یا سونے کے ہتھیار باندھ رکھے ہوں۔ اس طرح کی دوسری برائیاں ہیں جن پر نکیر واجب ہے، مگر وہ اپنے عجز کی وجہ سے نکیر نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں سکون دل کے لیے پچھلی صفوں میں بیٹھ جائے۔ چنانچہ سلامتی حاصل کرنے کے لیے بعض علماء دین ایسا کیا کرتے تھے۔ بشر ابن حارث رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ صبح سویرے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں مگر جماعت کے آخری صفوں میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا کہ دلوں کا قرب مقصود ہے، جسموں کی قربت مقصود نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی صفوں میں بیٹھنا دل کے لیے مفید ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے شعیب ابن حرب کو دیکھا کہ مسجد میں ممبر کے پاس تشریف فرما ہیں اور ابو جعفر منصور کا خطبہ سن رہے ہیں۔ جب نماز سے فراغت ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ابو جعفر سے آپ کی اس قربت نے میرے دل کا سکون غارت کر دیا۔ کیا تم نے اس کا ایسا کلام نہیں سنا جس پر انکار واجب تھا؟ پھر کیا تم نے اس پر نکیر کی؟ ان لوگوں نے نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، مثلا آج کل سیاہ لباس کی بدعت شروع ہوئی ہے۔ شعیب ابن حرب نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں آیا ہے ادنا واستمع، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، قریب ہو کر خطبہ سنو۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ حدیث خلفائے راشدین مہدیین کے لیے ہے۔ ان لوگوں سے جتنی دوری ہوگی خدا تعالی کی اس قدر قربت نصیب ہوگی۔ سعید ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ انہوں نے صفوں سے پیچھے ہونا شروع کیا یہاں تک کہ ہم بالکل آخر صف میں پہنچ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے عرض کیا کیا پہلی صف افضل نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، یہ امت مرحومہ ہے اور امتوں میں سے اس پر نظر رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر نماز میں رحمت کی نظر کرتا ہے تو اسے اور اس کے پیچھے جس قدر لوگ ہیں سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ میں اسی لیے آخری صف میں آ گیا کہ اللہ مجھے بھی کسی ایسے شخص کے طفیل بخش دے جس پر وہ نماز میں رحمت کی نظر کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس مقصد سے پیچھے ہٹے، دوسرے شخص کو اپنی ذات پر ترجیح دے اور خوش اخلاقی کا اظہار کرے تو پچھلی صفوں میں نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت یہ کہا جائے گا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بادشاہوں کے لیے خطیب کے منبر کے برابر میں کوئی الگ مکان مخصوص کر دیا گیا ہو۔ اس صورت میں پہلی صف افضل ہے، مگر بعض علماء نے اس مخصوص مکان میں جانے سے منع کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور بکر مزنی رحمۃ اللہ علیہ ایسی جگہوں پر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک بدعت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مساجد میں ایجاد کی گئی ہے، حالانکہ مسجد عام ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے، اس کا کوئی حصہ کسی کے لیے مخصوص کرنا بدعت ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کے کمروں میں امام کی قربت کے خیال سے نماز پڑھی ہے اور اسے مکروہ نہیں سمجھا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ کراہت اس صورت میں ہوگی کہ لوگوں کو اس میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے سے روک دیا جائے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں تو کراہت کا موجب باقی نہیں رہتا۔
تیسری صورت یہ ہے کہ ممبر بعض صفوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، اس سے وہ صفیں مکمل نہیں رہتی، چنانچہ پہلی صف وہ قرار پائے گی جو امام کے سامنے ہو، یعنی ممبر کے سامنے والے حصے سے ملی ہوئی ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صف اول وہ ہے جو ممبر سے نکلی ہوئی ہو اور سامنے ہو، متصف صف وہی ہے، اور اس صف پر بیٹھا ہوا آدمی ہی امام کے سامنے ہوتا ہے اور اس کا خطبہ سنتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس امر کی رعایت نہ کی جائے اور پہلی صف اس صف کو قرار دیا جائے جو قبلے سے زیادہ قریب ہو۔ بازاروں میں اور مسجد سے خارج میدانوں میں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان جگہوں میں نماز پڑھنے والوں کو مارا کرتے تھے۔ 8واں ادب یہ ہے کہ جب امام ممبر کی طرف جانے لگے تو نماز اور کلام کا سلسلہ موقوف کر دے، بلکہ پہلے مؤذن کی اذان کا جواب دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جمعے کی اذان ثانی کا جواب دینا مذہب احناف درست نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ الرد المختار باب الاذان جلد 1 صفحہ 371، در المحتار جلد 1 صفحہ 769۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور پھر امام کا خطبہ سنیں۔ بعض عوام مؤذن کی اذان کے وقت سجدہ کرتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ کوئی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ ہاں اگر اس وقت سجدہ تلاوت کی ضرورت پیش آ جائے تو سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ افضل وقت ہے۔ اس وقت میں سجدے کی حرمت کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے خطبے کے دوران خاموش رہے اور غور سے سنے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ جو شخص خاموش رہے مگر خطبہ نہ سنے، اس کے لیے 1 اجر ہے، اور جو شخص خطبہ بھی سنے اور لغو گفتگو بھی کرتا رہے اسے دگنا گناہ ملے گا، اور جو شخص نہ خاموش رہے اور نہ خطبہ سنے بلکہ لغو گفتگو کرتا رہے اسے 1 گناہ ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قال لصاحبی والامام یخطب انصت اوما فقد لغا ومن لغا والامام یخطب فلا جمع له۔ اور یہ ابو داود کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہے چپ رہ یا اب سکوت کرے تو وہ لغو کام کرتا ہے، اور جو شخص امام کے خطبے کے دوران لغو کام کرے اس کا جمعہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اشارے سے یا کنکری مار کر چپ رہنے کے لیے کہے، زبان سے نہ کہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ کے دوران ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابی نے اشارے سے کہا چپ رہو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے تو ابی نے ابو ذر سے کہا کہ تمہارا جمعہ نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ اس کے ذمے سے فرضیت جمعہ ساقط نہیں ہوئی اور نماز کالعدم قرار پائے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بولنے سے اجر و ثواب میں کمی آ جاتی ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ بولنے والے پر گناہ ہوگا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابو ذر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ ابی نے سچ کہا۔ اگر کوئی شخص امام سے دور ہو تو اسے بھی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کی گفتگو کا تعلق علم سے ہو یا کسی اور موضوع سے، اس لیے کہ دور کی گفتگو بھن بناہٹ بن کر اگلی صفوں میں پہنچے گی اور اس سے نماز میں خلل پیدا ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں کے حلقے میں نہ بیٹھے جو گفتگو میں مشغول ہوں۔ جو شخص دوری کی وجہ سے امام کا خطبہ سننے سے محروم رہے اس کے لیے خاموش رہنا ہی مستحب ہے۔ جب نماز خطبے کی حالت میں مکروہ ہے تو کلام بطریق اولا مکروہ ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نوافل 4 اوقات میں مکروہ ہیں، فجر کے بعد، عصر کے بعد، زوال کے وقت اور خطبہ جمعہ کے دوران۔ 9واں ادب یہ ہے کہ جمعے کی اقتدا میں ان امور کی رعایت کرے جنہیں ہم جمعہ کے علاوہ نمازوں کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں۔ چنانچہ جب امام کی قرأت سنے تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں احناف کا مسلک بیان کیا جا چکا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بولنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار مرتبہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جو مذکورہ بالا صورتیں بتلائے ہوئے طریقے پر تلاوت کرے گا وہ اس جمعے سے دوسرے جمعے تک محفوظ رہے گا، شیطان سے پناہ میں رہے گا۔ مستحب یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم یا غنیو یا حمیدو یا مبدیو یا معیدو یا رحیمو یا ودودو اغثنی بحلالک عن حرامک و بفضلک امن سواک۔ اے اللہ، اے بے نیاز، اے حمید، اے ابتدا کرنے والے، اے دوبارہ لوٹانے والے، اے رحم کرنے والے، اے ودود، مجھے اپنے حلال رزق دے کر حرام سے نجات دے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اس دعا پر مداومت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس طرح روزی عطا کرتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور یہ بخاری و مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رکعت روایت کی ہیں، اور یہ مسلم میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 6 رکعت کا ذکر ہے۔ بے کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ ابو داؤد میں بھی ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ تمام روایات مختلف حالات میں درست ہیں، تو افضل یہی ہے کہ اکمل روایت یعنی 6 کی روایت پر عمل کیا جائے تاکہ تمام روایات پر عمل ہو جائے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ عصر کی نماز تک مسجد میں رہے، مغرب تک ٹھہرے تو زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص عصر کی نماز تک جامع مسجد میں رہتا ہے کہ اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور جو مغرب کی نماز تک قیام کرتا ہے اسے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس صورت میں اگر تصنع سے یا کسی اور مصیبت سے محفوظ رہنے کا اندیشہ ہو، مثلا یہ خیال آ جائے کہ لوگ اسے اعتکاف سمجھیں گے یا وہ لغو باتوں میں مشغول ہو جائے گا، تو خدا کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی نعمتوں کا دھیان جمائے ہوئے گھر واپس چلا آئے۔ اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اس نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اپنی کوتاہیوں سے ڈرتا رہے، غروب آفتاب تک اپنے دل اور زبان کی نگرانی رکھے تاکہ وہ بہترین ساعت ضائع نہ ہو جو جمعے کے دن مقرر کی گئی ہے۔ جامع مسجد اور دیگر مساجد میں دنیا کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: یاتی علی امتی زمانہ یکون حدیثہم فی مساجدہم امر دنیاہم، اور یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میری امت کے لوگوں پر ایک دور آئے گا کہ مساجد میں ان کی گفتگو کا موضوع دنیاوی معاملات ہوں گے۔ جمعے کے دن کے آداب یہ 7 آداب ہیں جو ترتیب سابق سے الگ ہیں، ان کا تعلق جمعے کے دن سے ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ صبح کو نماز جمعہ کے بعد یا عصر کے بعد علم کی مجلسوں میں حاضر ہو، قصہ گویوں کی مجلسوں میں نہ جائے، اس لیے کہ ان باتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ راہ آخرت کے سالکین کو چاہیے کہ وہ جمعے کے دن ہر لمحہ دعائیں کرتے رہیں اور نیک اعمال میں مشغول رہیں، تاکہ وہ نیک ساعت اس وقت اسے ملے جب وہ کسی اچھے عمل میں لگا ہوا ہو۔ جو مجلسیں نماز سے پہلے ہوتی ہوں ان میں نہ جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے پہلے حلقے بنانے سے منع فرمایا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت عمر ابن شعیب عن ابی عن جدہ سے ابو داؤد، نسائی اور ماجہ میں ہے، عبداللہ ابن عمر سے مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی عارف باللہ بزرگ اور عالم جامع مسجد میں صبح کے وقت سے وعظ کہہ رہا ہو اور اپنے وعظ میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور انتقامات کا ذکر کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تشریح کر رہا ہو تو اس کی مجلس میں بیٹھ جائے۔ اس طرح اسے صبح سویرے مسجد پہنچنے کی فضیلت اور آخرت میں مفید علم کے حصول کی سعادت بیک وقت حاصل ہوں گی، اور اس طرح کے مواعظ سننا نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس علم میں حاضر ہونا 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔
قرآن پاک میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور یہ پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 10 ہے۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی طلب نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ نماز کے بعد بیمار کی عیادت کرو، جنازوں میں شریک ہو، علم حاصل کرو، اور جنہیں تم اللہ کے لیے بھائی بنائے ہوئے ہو ان سے ملو۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں علم کی تعبیر فضل سے کی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 113، اور آپ کو وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ایک جگہ فرمایا لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 10، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی۔ اس اعتبار سے جمعہ کے دن علم سیکھنا اور سکھانا افضل ترین عبادات میں شمار ہوگا۔ قصہ گویوں اور اہل علم کی مجلسوں میں فرق یہ ہے کہ علم کی مجلسیں نوافل نماز سے افضل ہیں اور قصہ گویوں کی مجلسیں نماز سے افضل نہیں ہیں۔ سلف صالحین کے زمانے میں قصہ گوئی بدعت تھی۔ یہ حضرات قصہ گویوں کی مسجدوں سے نکال باہر کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صبح سویرے جامع مسجد تشریف لے گئے اور اپنی جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک قصہ گو ان کی جگہ بیٹھا ہوا قصے بیان کر رہا ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ اس جگہ سے اٹھو۔ قصہ گو نے کہا کہ میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہوں، آپ مجھے نہیں اٹھا سکتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سپاہی کو بلوایا اور اسے اپنی جگہ سے اٹھا دیا۔ اگر قصہ گوئی مسنون ہوتی تو اس قصہ گو کو روکنا اور اپنی جگہ سے اٹھا دینا کب جائز تھا؟ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یقیمن احدکم اخاہ من مجلسہ ثم یجلس فیہ ولکن تفسح او توسعوا، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اس جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے بلکہ ہٹ جاؤ اور گنجائش پیدا کرو، یعنی اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ان کے لیے جگہ چھوڑ کر اٹھ جاتا تو وہاں نہ تشریف رکھتے بلکہ اسے اپنی جگہ بیٹھنے کے لیے مجبور کرتے۔ روایت ہے کہ ایک قصہ گو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آ کر جم گیا۔ آپ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع کرائی اور کہا کہ یہ شخص اپنے قصوں سے مجھے پریشان کر رہا ہے اور ذکر و تسبیح سے روک رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اس قدر مارا کہ ایک چھڑی ٹوٹ گئی، پھر اسے باہر نکال دیا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جمعے کے دن کی مبارک ساعت کی اچھی طرح نگرانی رکھے۔ ایک مشہور روایت میں ہے ان فی الجمعہ ساعت لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا شیئا الا اعطاہ، اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عمر ابن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس گھڑی کو پالے اور اس میں اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ ایک روایت میں عبد مسلم کی عبد مسل ہے، یعنی نماز پڑھنے والا بندہ۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ ساعت کون سی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساعت طلوع آفتاب کے وقت ہے، بعض لوگ زوال کے وقت، بعض اذان کے وقت، اور بعض اس وقت بتلاتے ہیں جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو اور خطبہ دینا شروع کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساعت اس وقت ہے جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں، بعض لوگ عصر کا آخری وقت، اور بعض دوسرے لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت اس ساعت کا وقت بتلاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس آخری ساعت کی رعایت فرماتی تھیں اور اپنی خادمہ کو حکم دیا کرتی تھیں کہ وہ غروب آفتاب کی منتظر رہے اور جب غروب کا وقت قریب آ جائے تو انہیں اطلاع کر دے۔ چنانچہ خادمہ انہیں اطلاع کر دیا کرتی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دعا و استغفار میں مشغول ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ بھی فرماتی کہ اس ساعت کا انتظار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ روایت اپنے والد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے اور یہ دارقطنی فی العطل کی حدیث ہے جس کو اور بیہقی میں
اور بیہقی فی الشعب کی حدیث ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ متعین ساعت نہیں ہے بلکہ مبہم ہے اور جمعے کے دن کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ساعت بدلتی رہتی ہے، یعنی کسی جمعے کو طلوع آفتاب کے وقت اور کسی دوسرے جمعے کو غروب آفتاب کے وقت۔ اس کا حال شب قدر کا سا ہے کہ چند راتوں میں دائر سائر ہے، متعین نہیں ہے۔ یہی قول درست معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح ساعت کو دائر و سائر رکھنے میں ایک راز بھی ہے جس کا ذکر یہاں مناسب نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لربکم فی ایام دہرکم نفخات الافتعر دو لہا، اور یہ حکیم ترمذی فی النوادر اور طبرانی فی الاوسط کی حدیث ہے۔ تمہارے رب کے لیے تمہارے زمانے کے دنوں میں کچھ نفخات ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان کے درپے رہو۔ جمعے کا دن بھی ان ایام میں شامل ہے، اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ جمعے کے دن ان نفخات کی تلاش میں لگا رہے، وسوسوں سے اپنے دل کو دور رکھے۔ شاید ان نفحات میں سے کوئی نفحہ اس کے نصیب میں بھی ہو۔ کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ وہ ساعت جمعے کے دن کی آخری ساعت ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعتراض کیا کہ یہ ساعت جمعے کے دن کی آخری ساعت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کو وہ ساعت بحالت نماز مل جائے اور آخری ساعت نماز کا وقت نہیں ہے۔ کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے وہ نماز ہی میں ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری بیان کردہ حدیث میں یہی نماز مراد ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد اور ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، مگر اس میں عبداللہ ابن سلام کا قول ہے، کعب ابن احبار کا قول نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ یہ ساعت اللہ کی رحمت ہے اور اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو جمعے کے دن حقوق ادا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رحمت بندوں کو اس وقت ملنی چاہیے جب وہ حقوق کی ادائیگی سے فارغ ہو جائیں۔ بہرحال ان دونوں ساعتوں میں آخری ساعت میں اور اس وقت جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر کھڑا ہو کثرت سے دعائیں مانگو۔ اور یہاں مترجم نے یہ حاشیے میں لکھا ہے، مگر یہ دعائیں جہر کے ساتھ نہ ہوں بلکہ دل میں ہوں۔ رد المحتار جلد 1 صفحہ 768۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ دونوں ساعتیں مبارک ہیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جمعے کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے۔ ارشاد نبوی ہے، من صلی علی فی یوم الجمعہ 80 مرة غفر اللہ له ذنوب 80 سنة۔ قیل یا رسول اللہ کیف الصلاة علیک؟ قال تقول اللہم صلی علی محمد عبدک ونبیک ورسولک النبی الامتی وتعقد واحدہ۔ اور یہ دار قطنی کی حدیث ہے جس کو ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کی 80 برس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پر درود کس طرح بھیجا جائے؟ فرمایا، یہ الفاظ کہو، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی، اور ایک عقد کرو، یعنی یہ ایک مرتبہ ہوگا۔ اور درود یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاة تکون لک ردا ولحقہ اداء وآتہ الوسیلة وابعثہ المقام المحمود الذی وعدتہ واجزہ ان ما هو اہلہ واجزہ افضل ما جازیت نبی عن امته وصلی علی جمیع اخواتہ من النبیین والصالحین یا ارحم الراحمین۔
اے اللہ رحمت بھیج محمد اور آل محمد پر، ایسی رحمت جس میں تیری رضا ہو اور جو ان کا حق ادا کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عنایت کرے اور جس مقام محمود کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اس پر ان کو اٹھا، ان کو ہماری طرف سے وہ بدلہ دے جس کے وہ لائق ہیں، اور ہماری طرف سے اس سے افضل بدلہ دے جو کسی نبی کو تو نے اس کی امت کی طرف سے دیا ہو۔ اے ارحم الراحمین ان کے بھائیوں یعنی انبیاء و صالحین پر رحمت بھیج۔ یہ درود 7 بار پڑھا جائے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اس درود کو 7 بار پڑھتا ہے اور 7 جمعوں تک اس کا التزام کرتا ہے تو اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ہوگی۔ اگر درود میں الفاظ کی کثرت مقصود ہو تو یہ درود پڑھا جائے: اللہم اجعل فضائل صلاتک و نوامی برکاتک و شرائف زکاتک و رافتک و رحمتک و تحیتک علی محمد سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین و رسول رب العالمین قائد الخیر و فاتح البر و نبی الرحمت و سید الامتی اللہم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربت و نقر به و تقر به عینه یغبطه به الأولون والآخرون اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة المنيفة اللهم أعطي محمدا سوله بلغه ماموله واجعله أول شافع وأول مشفع اللهم عزم برهانه وثقل ميزانه وابلج حجته وارفع في أعلى المقربين درجته اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكاسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين۔ اے اللہ اپنی بہترین رحمتیں، اپنی بڑھنے والی برکتیں، پاکیزہ طہارتیں، رافت رحمت اور سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج، انبیاء کے سردار، متقین کے امام، خاتم الانبیاء، رب العالمین کے پیغمبر، خیر کی طرف کھینچنے والے، نیکیوں کے دروازے کھولنے والے، رحمت کے پیغمبر اور آقا ہیں۔ اے اللہ انہیں اس مقام محمود پر اٹھا جس کی وجہ سے تو ان کا تقرب بڑھا دے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے اور جس پر اگلے پچھلے ان سے رش کریں۔ اے اللہ انہیں فضل، فضیلت، شرف، وسیلہ اور بلند مرتبہ اور اونچا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست قبول کر ان کا مدعا پورا فرما اور انہیں سب سے پہلا سفارش کرنے والا اور سب سے پہلا سفارش کیا جانے والا بنا۔ اے اللہ ان کی برہان عظیم کر، ان کا میزان بھاری فرما، ان کی حجت روشن کر، ان کا درجہ مقربین کے اعلیٰ درجے میں کر۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں اٹھا، ہمیں ان کی شفاعت کے مستحقین میں بنا، ہمیں ان کی سنت پر زندہ رکھ اور ان کی ملت پر موت دے، ہمیں ان کے حوض پر وارد کر اور ان کے پیالے سے ہمیں پانی پلا۔ اس حال میں نہ ہم رسوا ہوں، نہ شرمندہ ہوں، نہ شک کرنے والے ہوں، نہ تحریف کرنے والے ہوں اور نہ فتنہ برپا کرنے والے ہوں اور نہ فتنے میں پڑنے والے ہوں۔ اے رب العالمین ہماری دعا قبول فرما۔ درود سب ایک ہیں، جو بھی درود پڑھے گا خواہ تشہد میں پڑھے جانے والے درود ہی کیوں نہ ہو، درود پڑھنے والا کہلائے گا۔ درود پر استغفار کا اضافہ بھی کر لینا چاہیے، جمعے کے روز استغفار کرنا بھی مستحب عمل ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بکثرت کرے، خصوصاً سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اسے پڑھنے کی جگہ سے مکہ مکرمہ تک نور عطا کیا جائے گا اور اگلے جمعہ تک 3 روز کے اضافے کے ساتھ گناہوں کی مغفرت کی جائے گی۔ اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح تک رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ شخص درد، پیٹ کے پھوڑے،
ذات الجنب برس، جزام اور فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بحقی میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ملی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو جمعہ کے دن یا جمعے کی شب میں قرآن پاک ختم کرے۔ اگر رات میں تلاوت کا معمول ہو تو فجر کی سنتوں میں یا مغرب کی سنتوں میں یا جمعے کی اذان اور تکبیر کے درمیانی وقفے میں ختم کرے۔ اس طرح ختم کرنے میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ بزرگان دین کا معمول یہ تھا کہ وہ جمعے کے روز سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد 1000 بار پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 10 رکعتوں میں یا 20 رکعتوں میں سورہ اخلاص کی 1000 بار تلاوت ایک بار ختم قرآن سے افضل ہے۔ سورہ اخلاص کے ساتھ یہ اولیاء اللہ 2000 مرتبہ درود پڑھتے تھے اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر 1000 بار پڑھا کرتے تھے۔ جمعے کی رات میں 6 مسبحات کی تلاوت بھی افضل ہے۔ 6 مسبحات یہ ہیں: اسرائیل، حدید، صف، جمعہ، تغابن اور اعلیٰ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی روز متعین صورتیں نہیں پڑھتے، لیکن جمعہ اور شب جمعہ میں متعین صورتیں پڑھنے کا معمول تھا۔ جمعے کی شب مغرب کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور رات کی نماز عشاء میں سورہ جمعہ اور المنافقون کی تلاوت کرتے تھے۔ اور یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ مؤخر الذکر دونوں صورتیں آپ جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور جمعے کے دن صبح کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور دہر کی تلاوت کا معمول تھا۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 5واں ادب یہ ہے کہ جامع مسجد میں داخل ہونے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح کل تعداد 200 ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا یا اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ اور یہ خطیب از مالک کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی ضرور پڑھے اگر امام خطبہ دے رہا ہو، اگرچہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ خطبہ کے وقت تحیۃ المسجد بھی نہ پڑھنی چاہیے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے: اذا خرج الامام فلا صلاۃ والاکلام، رد المحتار جلد 1 صفحہ 766۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس صورت میں مختصر نماز پڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں تخفیف صلاۃ کا حکم فرمایا ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک غریب روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اس دوران آنے والے شخص نے 2 گانا تحیت ادا کیا، اور یہ دارقطنی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسی بنا پر فقہائے کوفہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر امام خاموش رہے تو 2 گانا تحیت سے فارغ ہو لے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں 4 رکعت 4 صورتوں کے ساتھ پڑھے۔ وہ 4 صورتیں یہ ہیں: انعام، کہف، طٰہٰ، یاسین۔ اگر یہ صورتیں یاد نہ ہوں تو یاسین، الف لام میم سجدہ، دخان اور ملک کی تلاوت کرے۔ جمعے کی شب میں ان صورتوں کی تلاوت کا التزام رکھے، اس عمل میں بڑا ثواب ہے۔ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھے۔ جمعے کے دن صلاۃ التسبیح پڑھنا بھی مسنون ہے۔ اس نماز کا طریقہ نوافل کے باب میں ذکر کیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا: صلح فی کل جمعہ، اور یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہ نماز ہر جمعے کو پڑھو۔ چنانچہ حضرت ابن عباس نے اپنا معمول قرار دے دیا تھا۔ جمعے کے دن زوال کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھتے اور کبھی ترک نہ کرتے۔ آپ اس کے اجر و ثواب کا بھی ذکر فرماتے رہتے تھے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو: صبح سے زوال تک نماز کے لیے، جمعے کی نماز سے عصر تک علمی مجلسوں میں حاضری کے لیے، عصر سے مغرب تک تسبیح و استغفار کے لیے۔
چھٹا ادب یہ ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے صدقہ و خیرات کرے۔ آج کے دن صدقے کا دوہرا اجر ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شخص کو صدقہ نہ دیا جائے جو امام کے خطبے کے دوران مانگنا شروع کر دے یا امام کا خطبہ سننے کے بجائے بولتا رہے۔ ایسے شخص کو صدقہ دینا مکروہ ہے۔ صالح ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک فقیر نے جمعے کے دن امام کے خطبے کے دوران سوال کیا، ایک شخص نے جو میرے والد کے برابر بیٹھا ہوا تھا 1 دینار میرے والد کو دیا کہ فقیر کو دے دیں، مگر میرے والد نے دینار نہیں لیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسجد میں سوال کرے تو یہ سمجھ لو کہ وہ صدقات کا مستحق نہیں رہا، اور جب قرآن پر مانگے تو اس کو مت دو۔ بعض علماء نے ایسے سائلین کو بھی صدقہ دینا مکروہ قرار دیا ہے جو مسجدوں میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے پہنچتے ہیں اور دست سوال دراز کرتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مانگے اور گردنوں کو نہ پھلانگے تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کعب احبار رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے لیے آئے پھر واپس جا کر 2 مختلف نوع کی چیزیں صدقہ کرے اور دوبارہ آ کر 2 رکعت نفل ادا کرے، ہر رکعت کے رکوع و سجود مکمل اور طویل ہوں، پھر یہ الفاظ کہے، اللہم انی اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم و باسمک الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے طفیل، رحمان و رحیم کے نام کے طفیل میں اور تیرے نام کے طفیل میں، جو یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ زندہ و قائم رہنے والا، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اس عمل کے بعد جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی۔ بعض اکابر یہ بتلاتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن مسکین کو کھانا کھلائے پھر سویرے مسجد پہنچ کر نماز جمعہ میں شریک ہو، کسی کو ایذا نہ دے اور امام کے سلام کے بعد یہ الفاظ کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحی القیوم اسألک ان تغفر لی وترحمنی وان تعافینی من النار۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم، زندہ اور قیوم ہے۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور مجھے دوزخ سے نجات دے۔ اس عمل کے بعد جو دعا دل میں آئے مانگے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ 7واں ادب یہ ہے کہ جمعے کو اخروی امور کے لیے مخصوص کر دے۔ اس دن دنیا کی تمام مصروفیات اور مشاغل ترک کر دے، کثرت سے وظائف پڑھے، جمعے کے دن سفر نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے، من سافر یوم الجمعہ دعا علیہ ملکہ، اور یہ دارقطنی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور خطیب کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سفر کرتا ہے اس کے دونوں فرشتے اس پر بددعا کرتے ہیں۔ اگر قافلہ فوت نہ ہو تو جمعے کے دن فجر کے بعد سفر کرنا حرام ہے۔ بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ جمعے میں سقے سے پینے کے لیے یا سبیل لگانے کے لیے پانی خریدنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس سے مسجد میں خرید و فروخت کرنے والا قرار پائے گا، اور مسجد میں خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر پانی کی قیمت باہر دے اور مسجد کے اندر پانی پی لے یا سبیل لگا دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جمعے کے دن وظائف بکثرت پڑھے اور خیرات بھی کثرت سے کرے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس سے بہترین اوقات میں بہترین کام لیتا ہے، اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اچھے اوقات میں برے کام لیتا ہے، تاکہ اس کے یہ اعمال بدترین اور دردناک عذاب کا سبب بن جائیں۔ جمعے کے دن دعائیں پڑھنا مستحب ہے۔ ہم باب الدعوات میں یہ دعائیں لکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی کل عبد مصطفی۔